لقد کان لکم لقد کان فی البتہ ہے یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں کئی نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا جب کہا انہوں نے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو بنسبت ہمارے سے اور کافی اچھی جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد البتہ کلی خطا میں ہیں۔ اقتلوا قتل کر ڈالو یوسف کو یا پھینک دو اس کو زمین میں، خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ اور ہو جاؤ تم اس کے بعد نیک قوم۔ قال قائل کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے نہ قتل کرو تم یوسف کو اور ڈال تم اس کو کسی کنویں کی گہرائی میں اٹھا لیں گے اس کو قافلوں میں سے بعد اگر ہو تم کرنے والے۔ قالوا کہنے لگے آئے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، اور بے شک ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ارسلہ بھیج دیں اس کو ہمارے ساتھ، کھولے گا کھائے گا اور بے شک ہم اسے البتہ نگرانی کر دیں گے۔ قال البتہ یہ چیزوں مجھ پر پریشان کرتی ہے کہ تم اس کو بے جا، اور میں خوف کرتا ہوں کہ کھا جائے گا اس کو بھیڑیا اور تم اس سے غافل رہو گے۔ قالو کہنے لگے البتہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم کافی اچھی جماعت ہیں، بے شک اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصہ کہا ہے، اور آپ نے اتنی بات پڑھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے اور ان کی بہن کوئی نہیں تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سکا بھائی ایک تھا جس کا نام ذوالقرنین تھا، اور اس کے علاوہ باقی 11 بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ سکے نہیں تھے، باپ ایک تھا والدہ کا فرق تھا۔ اب انہوں نے کہا ہماری ایک اچھی جماعت ہے، اور یہ سارے بڑے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو اب ان کا حق یہ بنتا تھا کہ یہ چھوٹے بھائیوں کا کیا کرتے، خیال کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوگا اس کو والدین کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی، والدہ کو بھی والد کو بھی، ان کا وہ خیال بھی کریں گے۔ اب یہ بڑے تھے، ان کا حق بنتا تھا یہ خوش ہوتے اور کہتے کہ ہمارے والد صاحب ہمارے بھائیوں کا خیال کر رہے ہیں، اور ہم باہر جاتے ہیں کھیتی باڑی میں اور کاموں میں ہم مصروف رہتے ہیں، ہم ان کی صحیح معنی میں پرورش نہیں کر سکتے۔ لیکن شیطان کیونکہ انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم ایک جماعت ہو، 10 آدمیوں پر مشتمل ہو، اور تم سارا کام کرتے ہو، کھیتی باڑی تم کرتے ہو اور گھر کا اخراجات تم اٹھاتے ہو، لکڑیاں تم لاتے ہو، ہر کام تمہارے ذمہ ہے، لیکن تمہارے والد کی محبت تمہارے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ ہے۔ اب ان کے یہ دل کے اندر جب یہ وسوسہ ڈالا تو انہوں نے آپس کے اندر 10 بھائیوں نے میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم سارا گھر کا کام کاج ہم کرتے ہیں اور والد محترم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے کہ والد کی محبت ادھر سے ختم ہو کر ہماری طرف منتقل ہو جائے۔ اب سب نے یہی کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اگر تم نے یہ کرنا بھی ہے تو تمہارا تو مقصد یہی ہے کہ محبت منتقل ہو جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے یعنی ہمارے والد محترم کی آنکھوں سے دور ہو جائیں، تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کو کسی کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس وقت کنووں کا استعمال زیادہ تھا اور لوگ کے نا راستوں کے اندر کنویں بناتے تھے اور وہ قافلے وہاں کر پڑاؤ ڈالتے تھے، تو
تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، کوئی قافلے والا آئے گا، رسی ڈالے گا، ڈول کے ذریعے ان کو باہر نکالے گا اور ان کو غلام بنا کر لے جائے گا، قتل نہ کر۔ تو انہوں نے بڑے بھائی کی بات کو مانا، اور یہ بڑے انصاف پرست بھی تھے بڑا بھائی، تو اس نے پھر ان کو سمجھایا، ان کے خیر بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد صاحب سے بھی تو لینا ہے، وہ کیسے لیں گے، کیسے کنویں کے اندر ڈالیں گے؟ تو اب سب نے کہا کہ 10 کے 10 مل کر ہم اپنے ابا جی کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، ہم نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا ہے، ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو ہم ان کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس وقت روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی 12 سال 11 سال یا اس سے کم عمر بھی بتائی جاتی ہے، یہ اس وقت بچے ہی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اب ساتھ لینے کے لیے اب باپ کے پاس گئے، ان کو کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ بیٹا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس کو نقصان نہ پہنچا دو، اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو آپ اس کو نہ لے جائیں، آپ خود جائیں، یہ میرے پاس رہیں گے۔ تو اب دیکھو، اس بات سے یہ اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ان کے بارے میں شک و شبہات تھے، کیونکہ وہ خواب پہلے سن چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ 12 ستارے ہیں اور ایک چاند اور سورج ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ نہ لے جائیں، کوئی بھیڑیا نقصان پہنچا دے گا۔ اب کیونکہ اس وقت بھیڑیے تھے، یہی جنگلی جانور ہوتے تھے جو بڑے بڑے احباب بیٹھے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے، وہ دیکھتے ہوں کہ جب یہ جنگل تھا تو اس وقت یہاں پر بھیڑیے تھے اور ایسی بلائیں تھیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آج کل ہم اپنے بچوں کو کس چیز پر زور دیتے ہیں کہ روڈ کراس کرتے وقت دائیں بائیں دیکھ کر گاڑی کو کراس کرنا، کہیں گاڑی کچل کرنا آپ کو رکھ دے، ہم اس چیز سے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ اور اس وقت بھیڑیے تھے تو وہ بھیڑیوں سے ڈرایا کرتے تھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کیونکہ یہ بھیڑیا جانور جو ہے یہ بے رحم جانور ہے، یہ کسی چیز پر رحم نہیں کرتا، اور بھیڑیے جب مل جاتے ہیں تو اپنے کمزور جانوروں کو کھا جاتے ہیں اور چیر پاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب انسان بھیڑیے سے بھی بدتر بن جائیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم معاشرے کے اندر بھائی بھائی کا قاتل ہے، ہم بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، باپ اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہمارے اندر تھوڑی سی بھی رحم کا مادہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اگر کسی غلطی ہو گئی اس کو درگزر کر دیں، نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ ساری صورت کیا ہے، اسی حدیث کی ہے، اور حدیث صادر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ہے وہ ارشاد سچا ہے اور پکا ہے اور حقیقت پر کیا ہے، مبنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، فرمان سچا ہے۔ اب جب یہ یہاں سے لے کر گئے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے بیٹے آئے ہوئے ہیں، تو اب میں ان 10 کی بات کو بھی مان کر اب ان کے ساتھ بھیجا جائے، کیونکہ انہوں نے اعتماد میں لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ ہم کیسے ہو جائے گا کہ اتنی بڑی جماعت ہے، 10 آدمی پر مشتمل ہے، اور بھیڑیا اس کو کھا کر چلا جائے تو پھر ہم کیا ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اتنی بات آج کے ترجمے کے اندر تھی، انشاءاللہ باقی بات آگے آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔